حضرات، سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر چل رہی تھی۔ تھوڑا سا ذکر اس کا باقی رہ گیا تھا۔ انشاءاللہ 6 آیت کا بچا ہوا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ 7ویں 8ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ 6 آیت میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے وضو اور تیمم کے متعلق بیان کیا تھا۔ وضو کے فرائض بیان ہوئے تھے، اس کے بعد تیمم کا ذکر ہوا تھا کہ اگر آدمی پانی استعمال نہ کر سکے، سخت بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو تیمم کی اجازت دی گئی تھی ایسی حالت میں کہ تیمم سے وہی کام ہو جائے گا جو وضو سے اور غسل سے ہوتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی ساری حالتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے پروگرام میں بیان کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، دشواری کرنا نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر دشواری نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پانی آسانی سے آدمی کو مل سکتا، صحت یاب ہے بندہ، تو پانی استعمال کرنے کی اجازت دی، اور پھر اللہ نے آسانی فرمائی کہ اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، پریشان ہے، یعنی پانی مل نہیں رہا 1-1 میل دور تک چاروں طرف، ایسے ہی جو ہے وہ بیمار ہے سخت اور پانی استعمال نہیں کر سکتا، حکماء و اطباء نے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانی فرمائی کہ انہیں تیمم کی اجازت عطا فرما دی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بندوں پر عام کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں، شکر گزار بن جائیں۔ شکریہ کا مطلب کیا ہے؟ تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ شکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شکر قولی ہوتا ہے اور ایک شکر عملی ہوتا ہے۔ قولی شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر آدمی زبان سے شکر ادا کرے۔ کوئی بھی نعمت بندے کو ملے، کوئی آسانی میسر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فوراً اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف و توصیف کرے زبان سے، تو یہ قولی شکر ہوتا ہے، زبان سے شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، پانی پیا آپ نے، اور پانی پینے تو پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو آپ نے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، کھانا کھایا آپ نے الحمدللہ کہہ دیا۔ تو اس طریقے سے بار بار زبان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے آدمی کو الحمدللہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بولتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قولی شکر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو خوش ہوتا ہے اس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا، تو قرآن پاک میں آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا کفران نعمت کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی جو نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تو شکریہ ایسے ہی عملی شکریہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، تو عملی شکریہ کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے اس کا صحیح استعمال، اس کا جائز استعمال،
کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی تو آنکھوں کا جائز استعمال، کہ آنکھوں سے وہی چیز دیکھیں جنہیں اللہ نے دیکھنے کا حکم فرمایا، جنہیں دیکھنے کی اللہ نے جو ہے اجازت نہیں دی ان چیزوں کو آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل عطا فرمایا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو عملی شکریہ یہ ہے کہ اب آپ دل میں وہی چیزیں لائیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اللہ کا ایسے ہی جن چیزوں کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اللہ نے غیبت، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کا حسد، ان سب چیزوں کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے سے منع فرمایا کہ دلوں میں جو ہے اچھے خیالات لاؤ، برے خیالات جو ہے وہ دلوں میں مت لاؤ۔ تو ان چیزوں سے بچنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عملی شکر ہے۔ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس حال میں ہو بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اور شکریہ کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بندہ کرتا رہے۔ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے نا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر یہ صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ دوسری مخلوقات بھی کرتی ہیں اللہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں نے پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کے دل میں جو ہے تھوڑا سا اہل و عیال کا خیال آیا، اپنی اولاد وغیرہ کا، اپنے گھر والوں کا یہ خیال آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اور تھوڑا سا تردد جو ہے، تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی، ہلکی سی بالکل۔ فوراً سامنے ایک پتھر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا کہ اس پتھر کو توڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو توڑا تو ایک پتھر اور نظر آیا، کہا اس کو بھی توڑو، پھر ایک پتھر اور نظر آیا، کہا اس کو بھی توڑو۔ اس طرح سے 7 پتھر نظر آئے۔ کتنے؟ 7 پتھر نظر آئے کہا گیا۔ تو آخری پتھر کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکل کے آیا، کیڑا، اس کیڑے کے منہ میں تازہ پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت سماعت عطا فرمائی کہ وہ کیڑے کی آواز کو سمجھنے لگے، کیڑا جو بول رہا تھا اس کو سمجھنے لگے۔ تو کیڑا جو ہے کیا کہہ رہا تھا؟ کیڑا کہہ رہا تھا اللہ تبارک و، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جو ہے میرے ٹھکانے کا بھی خیال رکھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تجھے یہ بھی پتا ہے میں کہاں ہوں۔ اے اللہ تو مجھے رزق بھی عطا فرماتا ہے، پروردگار تو مجھے بھولا نہیں ہے، تو یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری حمد ہے، تو بڑا مبارک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ کیڑا کر رہا تھا۔ بتانا یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک تو یہ بتانا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کے اندر کیڑوں کا خیال رکھ سکتا ہے تو تمہارے گھر والوں کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ہاں۔ اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ کیڑے جو ہیں وہ غیر عاقل مخلوق ہیں، غیر ذوی العقول ہے، یعنی اللہ نے انہیں عقل عطا نہیں فرمائی، اللہ نے انہیں دماغ عطا نہیں فرمایا، اس کے باوجود وہ غیر عاقل مخلوق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں۔ تو جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس مخلوق کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، جس مخلوق کو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی، دماغ عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، تکلم عطا فرمایا، تو جب کیڑے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو انسانوں پر تو یہ زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ ہاں، تو اس واقعے سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ دیکھو یہ کیڑا بے عقل ہو کر میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ حمد و ثنا کریں۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانے کے لیے آدمی کو ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس نہ ہوں۔ یعنی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو، اپنے سے پریشان حال لوگوں کو دیکھو۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس نعمتیں کم ہیں، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن سے نعمتیں اللہ نے آپ کو زیادہ عطا فرمائی ہیں، تو آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا اس بات کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی ایک بزرگ گزرے، وہ جا رہے تھے راستے میں تو پیر کا چپل ٹوٹ گیا، پیروں کے چپل راستے میں ٹوٹ گئے۔ اتنے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ دوسرے چپل خرید لیں،
تو دل میں ہلکا سا یہ خیال آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اور چپل بھی ٹوٹ گئے، اور عالم ہونے کے باوجود اور بزرگ ہونے کے باوجود میں ننگے پیر چل رہا ہوں، یہ زبان سے نہیں کہا تھا انہوں نے، فقط ان کے دل میں اس طرح کا خیال ہلکا سا آیا۔ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو مسجد کے پاس ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر رہا، مانگ رہا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر کٹے ہوئے۔ فوراً جب اس بندے کو دیکھا تو حضرت شیخ سعدی شیرازی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے قدموں میں چپل نہیں ہے لیکن پیر تو نے میرے سلامت رکھے ہیں، اس بندے کے تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نظر جو ہے وہ ان لوگوں پر کرنی چاہیے جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے۔ لیکن آج کا ماحول بالکل الٹ گیا ہے، آج ہم جو ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں نعمتیں اللہ نے زیادہ دی ہیں، تو جب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے مکان کے مقابلے میں بڑا مکان دیکھیں گے، بلڈنگ پر نظر کریں گے، آپ اپنی غریبی کے مقابلے میں کسی کو بہت زیادہ عیش و آرام میں دیکھیں گے، تو آپ اس وقت جو ہے دل میں آپ کے یہ محسوس ہوگا یار میں کمزور ہوں، مجھے اللہ نے نہیں دیا، اس بندے کو اللہ نے اتنا دے دیا اور میں اتنا کمزور رہ گیا۔ تو یہ جو ہے ناشکری ہوگی، بے صبری ہوگی، ناشکری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ بڑے لوگوں کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے، سمجھے آپ؟ بڑی بلڈنگوں کو زیادہ ان پر نظر نہیں کرنی چاہیے، غور و فکر نہیں کرنا چاہیے اتنا اللہ نے اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ یار میرے پاس تو گھر بھی ہے، میرے پاس تو کھانے کے لیے اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، میرے پاس تو پانی بھی جو ہے خوب ہے، اور ساری مجھے اللہ نے اولاد بھی دی ہے، فلاں بندے کو تو اللہ نے اولاد بھی نہیں دی۔ تو جب یہ سوچے گا بندہ تو شکریہ کا مادہ جو ہے وہ انسان میں زیادہ پیدا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیشہ اوپر والوں پہ نظر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں جو ہے جن کا مقصود یہی ہے کہ نیچے والوں پہ نظر رکھو، اوپر والوں پہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان شکر گزار بندہ بن جائے، ہاں انسان شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بندے کو، میں نے بتایا کہ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال، جائز استعمال۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا جائز استعمال۔ مال کا جائز استعمال کیا ہے؟ مال کا جائز استعمال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال میں جو اللہ نے غربا کا، فقیروں کا، مجبوروں کا حق رکھا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اس مال میں جو اللہ نے زکوٰۃ کا فریضہ لازم کیا ہے وہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا جائے۔ عملی شکر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس مال کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے مال کو استعمال کیا جائے، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے مال کو استعمال کیا جائے، مجبوروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مال کا استعمال کیا جائے۔ مال کا استعمال وہاں نہ کیا جائے کہ جہاں اللہ نے پابندی نافذ کر دی، یعنی جو چیزیں ناجائز ہیں، ناجائز میں ساری چیزیں آ گئی، ڈانس پارٹی ہوئی، ڈی جے ہوا شادیوں میں، یا جو غیر اسلامی رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں ان رسموں کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ناجائز ہیں وہاں مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں مال کو خرچ کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں داخل ہوگا۔ ہاں، تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قولی شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عملی شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اپنے عمل سے بھی شکر اور قولی شکر اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ شکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ فرما دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اللہ نے جو نعمت تم پر کی ہے اسے یاد کرو، یعنی نعمتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں بھی مقصود وہی ہے کہ نعمتوں کو جتنا بندہ یاد کرے گا اتنا وہ شکر گزار بندہ بنتا چلا جائے گا کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مومن ہونے کی وجہ سے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ نعمتوں کو اللہ کی یاد کرتے رہنا چاہیے، نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، یعنی ذکر کرتے رہنا چاہیے نعمتوں کا۔
آگے اللہ نے فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کو یاد رکھو جو اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ یہاں مراد ہے بیعت رضوان اور بیعت عقبہ۔ ایک بیعت ہوئی تھی حضور کے ہاتھ پر، تو مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کے بعد ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ جو کہیں گے ہم فوراً اتباع کر لیں گے، آپ کی پیروی کر لیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے، یعنی اللہ نے تم سے جو عہد لیا ہے کہ تم میرے رسول کی ہر بات مانو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، غور سے ان کی باتوں کو سنو گے، تو اس عہد کو اللہ کے یاد رکھنا۔ یہ ڈائریکٹ حکم صحابہ کرام کو، اور ان کے واسطے سے یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہ صحابہ، اے میرے محبوب کے صحابہ، تم بھی میرے محبوب کے اس عہد کو یاد رکھنا، اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں تم بھی یاد رکھنا کہ جو جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہی ہیں اور تم نے عہد کیا کہ ہم رسول اللہ کی باتوں کو مانیں گے۔ اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کی تمام ذریت کو، تمام روحوں کو حاضر فرمایا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ایک یہ عہد کہ ہر انسان نے کیا ہے یہ عہد، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو عہد تم نے کر لیا ہے اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آگے فرمایا اذ قلتم، کہ اس عہد کو یاد رکھنا جو تم نے پختہ عہد لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، ہم نے پیروی کر لی، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ بار بار یہ کہا جاتا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کوئی بھی کام کرو اللہ کا خوف تمہارے دل میں جو ہے وہ ہر وقت رہنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر رہتا نا بندے کا تو آدمی ٹریک پہ چلتا ہے، ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے بالکل بھی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے ہمیشہ بندے کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہی تو اصل ہے، باقی کوئی چیز اصل نہیں ہے۔ تقویٰ جو ہے وہی اصل ہے۔ آدمی دنیا میں معزز اور مکرم ہوگا تقوی کی بنیاد پر۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز و مکرم اور افضل وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اللہ نے برادری کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر، چھوٹے بڑے کی بنیاد پر کسی کو افضل اور حقیر نہیں بتایا، بلکہ افضلیت کا جو دار و مدار ہے بندے کے افضل ہونے کا اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ تقویٰ و پرہیزگاری۔ جو جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہے، چاہے وہ جتنی چھوٹی برادری کا ہو، جتنی بڑی برادری کا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ کوئی کتنا غریب ہو، کتنا مالدار ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ وہاں جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا، وہی زیادہ معزز مکرم ہے اللہ کے ہاں، اسی کا درجہ بلند ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں، کروڑوں اربوں خربوں انسان دنیا میں، ہر ایک کے دل میں جو باریکیاں، ہر ایک کے دل میں جو خیالات، ہر ایک کے دل میں جو تصورات، ہر ایک کے دل میں جو باتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے دل کے خیالات کو، باریکیوں کو، تصورات کو، سب کو جانتا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں بار بار کہے جاتے ہیں۔ کیوں کہے جاتے ہیں؟ اس لیے کہے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اور جو ہے مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، تاکہ بندے اپنے دلوں میں بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا تصور، دوسرے کو پریشان کرنے کا تصور، دوسرے کے تعلق سے برائی کا تصور وہ انسان کے دلوں میں بھی نہ آنے پائے۔ دلوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ جب ہر ایک بندے کے دل میں جب یہ بات آ جائے گی، ہر ایک بندے کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تو کوئی بھی انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے کا تصور اپنے دل میں اور دماغ میں نہیں لائے گا نا۔ ہاں، تو آدمی کو اپنا دل صاف رکھنا چاہیے ہر ایک کی طرف سے، دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے آدمی کچھ کہہ رہا۔ آج کل یہ عادت بہت ہوگی لوگوں کی کہ سامنے تو کچھ کہتا ہے، ہمارے سامنے ہماری ہمدردی دکھائے گا آ کر کے، لیکن جہاں نکلا تو برائی شروع کر دی۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ صرف جو ہے یہ عام لوگوں تک محدود نہیں ہے، لوگ عالموں کی، اماموں کی، اور جو ہے کسی کو نہیں چھوڑتے پیچھے۔ تو پیچھے جو بدگمانیاں، تو یہ جاننا چاہیے کہ بدگمانی یا جو بھی آپ کسی کی طرف سے کرتے ہیں، دوغلا پن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے
واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سینے، اپنے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف اور شفاف رکھنے چاہیے۔ کینہ اور بغض کو کوئی جگہ دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دل فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، یعنی مضبوطی سے انصاف پر قائم ہو جاؤ گواہ رہتے ہوئے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت و دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، لہذا انصاف کرنے لگو۔ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور سے انصاف کی بات کی گئی کہ انصاف کرو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔ یہ آیت کریمہ ایسے وقت میں نازل ہوئی جب فتح مکہ ہونے والا تھا۔ فتح مکہ، ظاہر سی بات ہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد چونکہ مسلمانوں کو حکومت ملنے والی تھی، مسلمانوں کو فتح ملنے والی تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں طاقت آنے والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت آنے سے پہلے، بادشاہت آنے سے پہلے، طاقت ملنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ اے لوگوں، اب تمہیں طاقت ملنے والی ہے، اب تمہیں قوت ملنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے انصافی کا شکار ہو جاؤ۔ چونکہ کفار کا معاملہ یہ تھا کہ کفار جب مسلمانوں کو گرفتار کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ان کے یہاں تک کہ جو شہید ہو جاتے تھے جو مسلمان، تو ان کے ناک کاٹ لی جاتی تھی، ان کے کان کاٹ لیے جاتے تھے، ان کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا تھا، مسلا کر دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے بہت زیادہ لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا مملوک قوم پر۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، تم اللہ کے بندے ہو، لہذا اب تمہیں بادشاہت، تمہیں طاقت ملنے والی ہے، تو تم بے انصافی کا کام مت کرنا، تمہیں انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے، تم کوئی ایسا کام مت کرنا۔ یعنی روکا جا رہا ہے کہ اب تمہیں طاقت مل جائے تو کہیں تم حد سے مت گزر جانا، تم کسی کے ناک کان یا کسی کے چہرے بگاڑنے کی طرف مت آنا، یہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جب فتح مکہ ہوا تو کیسے کیسے لوگ تھے، سامنے ایسے ایسے دشمن تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کیے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ سب سامنے موجود تھے، اور بڑا جوش تھا، بڑا جذبہ تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم، کہ یعنی مطلب یہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے لیے تھا کہ انہیں معاف کر دیا تھا، آج میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ تو آدمی کو طاقت جب مل جائے تو اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار سامنے والے نے جب اس کے پاس طاقت تھی اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اب میں ظلم کروں، نہیں، اس کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے۔ طاقت و پاور ملنے کے بعد بھی آدمی کے ہاتھ سے انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، انصاف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ لیکن آج کل دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ جسے طاقت مل جاتی ہے وہ، یہ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مسلمانوں میں بھی اگر محلے میں ہی اگر کوئی پہلے کمزور ہے اور کسی نے اس کے ساتھ برا کیا اور اسے طاقت مل گئی تو پورے طریقے سے وہ جو ہے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ طاقت مل جائے تو آپ بے انصافی کا کام کرو۔ اسلام کہتا ہے انصاف سے پیش آؤ، انصاف سے ذرہ برابر بھی ہٹنا مت طاقت ملنے کے بعد بھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فتح مکہ کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے عبرت کا نشان ہے، اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں کہ اتنی طاقت ملنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اس طاقت کا استعمال فرمایا۔ آگے فرما دیا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ہر وقت تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک دم نظریہ ہو جانا چاہیے، دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یقین تو ہے ہی، کسے یقین نہیں ہے، ہر ایک کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا تو پھر یار گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہر وقت تو پھر گناہ کیوں؟ بھائی دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ ہم سے بڑا کوئی آدمی سامنے موجود ہے تو ہم اس کے سامنے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مثلا ادھیکاری کے سامنے کوئی آپ ایسا کام کر سکتے ہو جو اس کی مرضی کے خلاف ہو؟
آپ بڑی سنبھال کے بیٹھتے ہو وہاں کہ کہیں جو ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اس ادھیکاری کو جو ہے یہ ناراض ہو جائے۔ ایک عام پولیس والا بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ذرا یہ سوچو یار، اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، اللہ تو سارے حاکموں کا حاکم، سارے جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا ہی تو ہے کہ سزا فوری طور سے نہیں مل رہی گناہ کی، اور وہ چاہے تو فوری طور پہ بھی دے دیتا ہے۔ ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ نے فوری طور پہ پکڑ لیا، اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور کسی کو فوری طور سے پکڑ لیتا ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ اگر آدمی نے جرم کیا ہے تو پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب جب گناہ کا خیال آئے فوراً یہ بات بھی آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب جب کسی کی غیبت کا خیال آئے تو یہ خیال آ جانا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب جب کسی پہ ظلم کرنے کا سوال آئے تو فوراً یہ خیال آ جانا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب جب چوری کرنے کا گمان دل و دماغ میں آئے تو فوراً یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب جب آپ کا دل جو ہے وہ فلم جو ہے یہ گناہوں کی طرف چلے، شراب کی طرف، جوئے کی طرف، یا اس طریقے سے یہ جو گناہ چل رہے ہیں، فوراً یہ خیال آئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے۔ فوراً آپ جو ہے زناکاری اور بدکاری کی طرف بڑھیں آپ کے قدم، تو فوراً یہ خیال آئے کہ دنیا میں اگرچہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خیال جتنا مضبوط دل میں ہوتا جائے گا، آدمی گناہوں سے اتنا ہی پاک و صاف ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔